بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کی ذات کے بابرکت نام سے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آج ہم 250 سے آگے پڑھیں گے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَهَزَمُوهُمْ چنانچہ شکست دی انہوں نے، یعنی ان مومنوں نے کافروں کو، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے، وَقَتَلَ اور قتل کیا، داؤد و جالوت، داؤد نے جالوت کو، وَآتُوا اللَّهَ اور عطا کی اس داؤد کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے، الملک بادشاہی، والحکمت اور حکمت، وعلمہ اور سکھایا اس کو، مما اس سے، یشا اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو چاہا، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمت دی، طاقت دی، تو ان مومنوں نے کافروں کو قتل کیا اللہ کے حکم سے اور ان کو شکست دی۔ کس نے؟ داؤد نے جالوت کو شکست دی، اور عطا کی اس داؤد کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے، یعنی بادشاہی سے نوازا، اور وہ صورت میں ہوا جب اس نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کی۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات کی اس نے پابندی کی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے داؤد علیہ السلام کو جالوت کے مقابلے کے اندر بادشاہی بھی عطا کی، حکمت بھی عطا کی، دانائی بھی عطا کی، عقل مندی بھی عطا کی، اور اس کو وہ تمام علوم سکھائے جو وقت کی ضرورت تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جسے چاہتا ہے ویسے ہی نوازتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتا ہے کہ اے بندہ مومن یا اے بندہ مسلمان، تو میرے راہ میں چل تو میں تجھے کامیابی سے نوازوں گا۔ اس کے میں مشکلات ضرور آتی ہیں، اس میں تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کسی کی محنت کو رائے گا یا ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ولولا اور اگر نہ ہوتا، دفع اللہ دفع کرنا اللہ کا، عن الناس سے لوگوں کو، بعضهم ان کے بعد کو، ببعض بعض کے ذریعے، لفسدت تو یقیناً خرابی ہو جاتی الارض ساری زمین پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ ذات فرماتی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہتا تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا لوگوں کے ساتھ لنک ہونا ہے وہ کبھی بھی نہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو دفع کرنا چاہتا ہے اس کو دفع کرواتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ لوگوں کو ذریعے، اور بعض کو بعض کے اوپر یعنی فتح دیتا ہے، اس کے اوپر حکمرانی دیتا ہے، اس کو یعنی اس کے اوپر حکمرانی عطا فرماتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ بعض کے ذریعے۔ لیکن وہ بعض وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے کے اوپر جو ہے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ذات ان کو اس دنیا کے اندر بھی کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ذات نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ایسا نہ کرے تو کیا ہوتا کہ ساری زمین کے اوپر فتنے فسادات شروع ہو جاتے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہر کام کے اندر ایک حکمت پوشیدہ ہے، تو اس حکمت اور مطلب جو ہے کہ اس کو لے کے چلیں گے تو اس میں کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے اوپر اس کی سوچ، اس کی ہمت اور اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جو مسبب الاسباب ہے، رحیم و کریم و غفور ہے، ستار ہے، تو اس لیے ہمیں ہر وقت اس کرۂ ارض کے اوپر رہنا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی پابندی کرنی ہوگی، اس کے احکامات کی پابندی کرنی ہوگی، ان کے احکامات کو دیکھنا ہوگا، تو تب جا کے ہماری کامیابی ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتی ولاکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ذو فضل بڑا فضل کرنے والا ہے، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کہ وہ تمام عالمین، یعنی جو جہان ہے، دنیا ہے، یا جتنے بھی اس کائنات کے اندر راز پوشیدہ ان سبھی کے اوپر یعنی بادشاہ ہے، حکمت والا ہے، اور اس کے اوپر غالب ہے، اور اس کے اوپر فضل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میرا جو رحمت ہے، جو میری کریمی ہے، وہ میرے غصے اور میرے عذاب کے اوپر حاوی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ جو ہے رحیمی اور کریمی کی دعا کرنی چاہیے اور اس سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ تل کا آیات اللہ، تل کا آیات اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، ناتلوہا جو ہم پڑھتے ہیں ان کو، علیہ کا آپ پر، بالحق کے حق کے ساتھ۔ یعنی جتنے بھی قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ذات نے چیزیں واضح کی ہیں وہ برحق ہیں،
وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے نشانیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آیات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہمارے لیے مشن راہ ہیں، اور جو ہم پڑھتے ہیں ان کو حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہیں کہ آپ لامن المرسلین البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ البتہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو ان کو بادشاہیت عطا کی، پہلے کافروں کے اگینسٹ لڑتے ہوئے جب انہوں نے مطلب کافروں کے خلاف جہاد کیا تو اللہ ذات نے اس میں ان کو کافروں کو شکست دی، مسلمانوں کو یعنی مومنوں کو فتح دی، اور جالوت کے مقابلے میں حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہی، حکمرانی اور حکمت عطا فرمائی، اور ان چیزوں کا علم سکھایا جو ان کو پہلے نہیں پتہ تھا۔ تو آگے اللہ ذات کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسا نہ کرتا تو وہ ایسے لوگوں کو دفع نہ کرتا، اور بعض کو بعض کے ذریعے جو ہے وہ دفع کرتا ہے سرزمین سے، اور اسی سرزمین کے اوپر اگر ایسا کام نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی اس زمین کے اوپر فسادات شروع ہو جاتے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ جتنے بھی جہان اس دنیا کے اندر ہیں ان کے اوپر فضل و کرم کرنے والا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جسے ہم پڑھتے ہیں حق اور سچ کے ساتھ، اور لوگوں تک یہ پہنچتی ہیں بذریعہ قرآن پاک، تو ان میں کسی قسم کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ذات فرماتی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کہ آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ تلکر رسولو یہ سب رسول فضلنا ہم نے فضیلت دی بعضہم ان کے بعد کو علی بعض ان بعض پر، منہم کچھ ان میں سے، من وہ ہیں جن سے کلام اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کلام فرمایا۔ اب جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ ذات نے فرمائے ہیں بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر فرض ہے ان کا ماننا، ان کے اوپر ایمان لانا، ان کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر ایمان لانا۔ تو اللہ ذات فرماتی ہے کہ میں نے رسول بھیجے، ان کو بعض میں بعض کے اوپر فوقیت حاصل ہے، بعض کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم کلامی بھی کی ہے، ان کے ساتھ کلام بھی کیا ہے، گفتگو بھی کیا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی طور کے اوپر اللہ ذات ہم کلام ہوتے تھے۔ تو اللہ فرماتی کہ میں نے بعض کو بعض کے اوپر کیا کیا ہے، فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، اور اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ذات سے کلام بھی کرتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذات نے خود کلام فرمایا بھی ہے۔ تو جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی تمام نبیوں کے یعنی بعد جو ہے کہ ان کا سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹھپا لگ گیا خاتم النبیین کا، تو ختم نبوت کا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ذات نے امام الانبیاء والمرسلین کہا ہے کہ رسولوں اور انبیاء علیہ السلام کے امام بولا ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جن کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے درود پاک بھیجتے ہیں۔ اتنا مقام ہے سرکار دو وسلم کی ذات اقدس کا، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ اور اس نے بلند کیا ان کے بعد کو درجوں میں، یعنی بعض نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو جو اللہ تعالیٰ ذات اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں ان کو ایک دوسرے کے اوپر فوقیت حاصل دی، ان کے درجوں میں اضافہ فرمایا، ان کو بلند کیا ہے، ان کے درجات کو بلند کیا ہے، ان کے مقام کو بلند کیا ہے جو بعد رسول ہیں۔ وَآتَيْنَا اور ہم نے دیے عیسیٰ ابن مریم کو البینات واضح دلائل یعنی معجزات، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے قوت دی اسے بروح القدس یعنی جبریل کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو یہ طاقت عطا فرمائی ہوئی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کرے اور زندوں کو مردہ کر دے، یہ ایک معجزہ تھا، اور کئی مطلب معجزات اور نشانیاں اللہ تعالیٰ ذات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے ہوئے تھے، اور یہ کس کی طرف سے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے تھے۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر اصفیاء کرام ہیں، صوفیاء کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، اور اس کو عنایت کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اسے یعنی جو ہے نا مطلب کمالات و تجلیات حضور اللہ تعالیٰ کی ذات کی مطلب نمودار ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی اپنی خوشی ہے کہ وہ جس کو جیسے نواز دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یعنی جو مقدس ہستیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اولیاء اللہ ہیں یا اصفیاء کرام ہیں، ان کی یعنی مطلب جو ہے عزت کرنا اور رسپیکٹ کرنا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، مَا اقتتل تو نہ ہم باہم لڑتے، اللہ زینا وہ لوگ جو من بعدہم ہوئے ان رسولوں کے پیچھے، من بعد اس کے بعد کہ جاءتہم آئیں ان کے پاس البینات واضح نشانی،
یعنی بعض لوگ جو آپس میں لڑ پڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے اختلافات آپس میں، وہ علمی ہوں یا مطلب جو ہے کہ فقہی ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ رسولوں کے پیچھے بھی ہوتے ہیں نا، اس کے باوجود جسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چاہتا ہے نوازتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتا ہے کہ وہ آپس میں باہم نہ لڑتے، جو اللہ کے رسولوں کی تعلیمات کے اوپر چلتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے پیروکار ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے واضح نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کرۂ ارض، یعنی جتنی بھی اس کائنات کو اللہ ذات نے تخلیق کیا ہے، اس کا حاکم ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ کن فیکون کہنے والا ہے، اس نے کن کہنا ہے تو ہو جانا ہے۔ تو اللہ ذات نے قرآن پاک میں واضح ارشاد فرمایا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ میرے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، ایون کہ کوئی پتا بھی نہیں حرکت کر سکتا۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی حکمت پوشیدہ ہے کہ وہ اس کائنات کو اس نے نظام چلانا ہے، تو اچھائی اور برائی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے رسوا بھی کرتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہم اس سے دعا کے طلبگار ہیں، رحم کے طلبگار ہیں، تکریم کے طلبگار ہیں، کہ ہم تو گناہ گار سے بندے ہیں، عاجز ناقص العمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور آپس میں اختلاف کرتے ہیں، تو اس لیے جو ہے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پھر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اخْتَلَفُوا، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ، پس کچھ ان میں سے، من وہ ہیں جو آمنا ایمان لائے، وَمِنْهُمْ، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں، وَمَنْ كَفَرَ، جنہوں نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتا مَا اقْتَتَلُوا، تو نہ وہ ہم باہم لڑتے، وَلَٰكِنَّ، اور لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ یفعل، اللہ کرتا ہے، ما جو یرید وہ چاہتا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑائی جھگڑا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جسے چاہتا ہے وہ ایمان کی نعمت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ کفر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ کرتا ہے جو اس کا دل کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کرۂ ارض کے اوپر رہتے ہوئے ہمیں کبھی بھی یہ خواہش نہیں کرنا چاہیے کہ میں جی ایسے کر دوں، میں ویسے کر دوں، میں فلاں کر دوں، ڈمکار کر دوں، کیونکہ ایسے جو یہ اتھارٹی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اور آپ کے دل میں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ذات ایسے کر دیں، ایسے کر دیں، فلاں کر دیں۔ یہ خواہشات یا ان کی جو تکمیل ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہی جچتی ہے، اور وہی اس کے اوپر جو ہے کہ وہ پورا کرنے والے ہیں۔ باقی جو ہم انسان ہیں، ہمیں اس طرح کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا جو ہے اس کے اندر راضی رہنا چاہیے۔ جو وہ کرتا ہے وہ ہمارے اچھے کے لیے کرتا ہے۔ آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں، آپ دعا مانگتے ہیں، اگر وہ قبول ہو جائے تو شکر ادا کیا کریں، اگر وہ نہیں ہوتی تو اس کے اوپر صبر کیا کریں، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اندر جو ہے نا کوئی واضح دلائل ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ مطلب جو ہے کہ مناسب نہیں لگ رہا اس کو بھی آپ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس دنیا کے اندر جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کسی کا یعنی مطلب جو ہے نا پابند نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں بحیثیت انسان، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اوپر کوئی نعمت نچھاور کر دیتا ہے، رحمت کر دیتا ہے، کرم کر دیتا ہے، ہمیں کوئی روحانی طاقت مل جاتی، تو ہمیں اس کو چھپا کے رکھنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی اس نعمت کی قدر کرنی ہے، کرم کی قدر کرنی ہے، ادروائز پھر ہمیں مطلب خدا بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جی فلاں بندہ کافر ہو گیا، فلاں بندہ یہودی ہو گیا۔ یہ قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ ایسی طاقت اور ہمت جس کو میں کافر کہہ سکوں وہی صرف کافر ہے۔ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم سرٹیفکیٹ مانگتے پھرے کہ جناب اچھا وہابی کافر ہو گئے، شیعہ کافر ہو گئے، دیوبندی کافر ہو گئے، سنی کافر ہو گئے، فلاں ہو گئے۔ یہ اتھارٹی صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، ہمارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے، ہمیں خدا اور رسول بننے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے تمام علماء کرام سے کہ دوسروں کے اوپر کفر کا فتویٰ جڑنے سے پہلے کم از کم اپنے گرے ماں پہ جھانکیں، تو آپ تو ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیے گئے، تو آپ کی اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ آپ کچھ کریں۔ یہ صرف اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ بس ہم انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور انسان ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات جتنی مرضی کرم نوازیاں کر دے، مہربانیاں فرما دے، ہمیں جتنی مرضی طاقت عطا فرما دے، لیکن ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، تو ہم اس کے آگے ذرا برابر بھی ہمت اور طاقت رکھنے کا جواز نہیں رکھتے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کسی کا مطلب جو ہے نا پابند نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا تم خرچ کرو،
مما اس میں سے جو رزقنکم ہم نے دیا تمہیں من قبل اس سے پہلے ان یاتی یوم کہ آئے ایسا دن لا بیع کہ نہ خرید و فروخت ہوگی فیہ اس میں ولا خلۃ نہ کوئی دوستی ولا شفاعت نہ کوئی سفارش۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ جو میں نے رزق آپ کو دیا ہے اس رزق میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی راہ میں خرچ کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی مخلوق ہے جو بھوکی پیاسی ہے اس کی خدمت کریں، اس کو کھانا کھلائیں، اس کو کپڑے لے کے دیں، اس کا خیال رکھیں، اگر وہ بیمار ہے اس کو دوائی لے کے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کس رزق میں سے؟ جو ہمیں رزق اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سب بن کے یا مطلب دھواں بن کے اس کے اوپر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدقہ خیرات کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، عشر کی صورت میں۔ ہم تو عشر کا نام ہی بھول گئے ہیں جو ہم ضروری زمین سے یعنی حاصل کرتے ہیں رزق۔ اب اللہ ساتھ یہ بھی فرما رہی کہ بیشتر اس سے کہ وہ ٹائم آ جائے کہ آپ کے پاس سانس نہ بچیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس ٹائم نہ ہو کہ یعنی اپنی دوستی کو رکھیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں، مطلب یہ کہ موت کا دن آ جائے تو یہ نہ ہو۔ تو اس لیے جو ہے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اس میں کسی قسم کا خلال نہ ڈالو، اور اس وقت نہ کوئی سفارش کام آئے گی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ وہی ظالم ہیں، اور جو کافر لوگ ہیں وہی ظالم ہیں، وہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے رزق آئے اس میں سے کچھ نہ کچھ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرو، مطلب اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر خرچ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کی جو مخلوق ہے جس کو اللہ ذات نے کم رزق دیا ہے، جو بھوکے ہیں، جو ننگے ہیں، جو بیمار ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ یہ ہمارے اوپر فرض بھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ رزق دیا ہوا ہے۔ ادروائز اللہ تعالیٰ کی ذات نے کون کہنا جناب ہر چیز الٹا پالٹا بن جانی، ٹھیک ہے؟ جیسے ترکی میں ہوا تھا۔ اس لیے آپ کے پاس رزق آ جائے تو آپ نے فرعون نہیں بننا ہے، شداد نہیں بننا ہے، یزید نہیں بننا ہے، آپ نے حسینیت والا راستہ اپنانا ہے، پانچ پاک والا راستہ اپنانا ہے، خلفائے راشدین والا اپنانا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس والا راستہ اپنانا ہے، تاکہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہو، ہر جو مخلوق ہے اس کو پیسہ روپیہ ملے، وہ تاکہ وہ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکے۔ یہی دین اسلام ہے۔ اس وقت پورے جتنی دنیا کے سسٹم ہیں وہ مفلوج ہو گئے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں، وہ ناپید ہو گئے ہیں، وہ ناکام ہو گئے ہیں سوائے اسلامی نظام کے۔ اگر یہ قائم ہو جاتا ہے پوری دنیا کے اندر تو پوری دنیا کے اندر امن بھی قائم ہو جائے گا، انصاف بھی قائم ہو جائے گا، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز بھی ہوئے گی۔ وہ تب ہوئے گی جب ہم انی جاعل فی الارض خلیفہ والا کردار ادا کریں گے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ علی الحق ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ یکتا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو مطلب نہ ہی اسے کسی نے جنا ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تمام مخلوق کا خالق ہے، بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، کریٹ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی سوا کسی کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور سب کو سنبھالنے والا ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور سب کو سنبھالنے والا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہ ہی لا تاخذہ اور نہیں آتی اس کو سنۃ اونگ ولا نوم اور نہ نیند، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے، وہ ان چیزوں سے مبرہ ہے۔ تجلی تیری سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اللہ نور السماوات وما فی الارض، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ جو کائنات ہے اس کی ذات کا تلسماتی، کرشماتی، صفاتی چشمہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں، یعنی آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ اس کا مطلب ہے جو انسانوں کے پاس یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذات نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ امانت ہے،
اور امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیا ہوا رزق ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا ہے, اور اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر ملنا ہے تو پھر اس کی مخلوق سے محبت کرو, اس کے کام آؤ, اس کے ساتھ بھلائی کرو. اور اگر جنت دوزخ لینی ہے یا جنت سے بچنا ہے اور دوزخ سے مطلب جنت میں جانا ہے اور دوزخ سے بچنا ہے تو پھر 5 وقت کی نماز پڑھو, حاجی کرو, روزے رکھو, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار نصیب نہیں ہوئے گا. دیدار نصیب تبھی ہوگا جب آپ اس کی پیدا ہوئی مخلوق سے محبت کریں گے, جب آپ سمجھیں گے کہ خالق آدم علی صورت ہی, کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت کے اوپر پیدا کیا. ٹھیک ہے, تو یہی حقیقت ہے. اور اگر ہم اس حقیقت کو پہچان لیں تو ہم نہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں, نہ ایک دوسرے کو ماریں, نہ کوئی مطلب قتل کریں. لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کی پہچان کی, اس کو دیکھ لیا, تو وہ اس راز کو پا لیا, وہ ان چیزوں سے بالاتر ہو گئے. منزلہ زی, کون ہے وہ جو یشفع سفارش کرے, عندہ اس کے پاس, الا باذن اللہ, بغیر اس کی اجازت کے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی اجازت کے بغیر اس کی مطلب سفارش بھی نہیں ہو سکتی. جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اجازت دے گا اسی کی سفارش ہوگی, وہی سفارش کر سکے گا, اور وہی دوسرے بندے کے جو زخم ہے اس کو ٹھیک کر سکے گا, دوسرے بندوں کی آس امید جو ہے اس کو بندھا سکے گا. یعلم, وہ جانتا ہے, ما بین ایدیہم, جو کچھ ان لوگوں کے سامنے, وما خلفہم, اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. یعنی جو ہمارے سامنے, ہمارے آگے پیچھے, اوپر نیچے, اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی, اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اچھی طرح سے جانتا ہے اور وہ اس سے واقف بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ میرے بغیر یا میری سفارش کے بغیر کوئی بھی کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے. اور جو ان لوگوں کے سامنے ہے, یا جو ان لوگوں کے پیچھے ہے, یا جو لوگوں کے ظاہر ہے, یا جو لوگوں کے باطن میں ہے, وہ سب کچھ کس کے علم میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علم میں ہے. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ بادشاہ ہے, وہ اللہ اکبر کی شان والا ہے, وہ رحیم و کریم ہے, غفار ہے, ستار ہے, اس کی یہ شان ہے جل جلالہ. تو اس کو سبھی چیزوں کا علم ہے. ولا یحیطون بشیء, اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی بھی چیز کا, من علم ہی, اس کے علم میں سے. یعنی اس دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ جتنا مرضی نامور, نامی گرامی کیوں نہیں ہے, بہت بڑا کیوں نہیں ہے, عالم فاضل کیوں نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے علم کے مقابلے میں اس کا کوئی علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علم کی وہ پیمائش نہیں کر سکتا, اس کی گہرائی نہیں کر سکتا ہے, اس کی احاطہ نہیں کر سکتا ہے, اس کو میسر نہیں کر سکتا ہے. اللہ, مگر بما شاء, جتنا وہ چاہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے, جتنا وہ چاہتا ہے, جس کو علم عطا فرماتا ہے, وہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اور اگر کوئی بندہ اتنا دعویٰ کرتا ہے تو جو حالانکہ عطا آپ کی طرف سے ہوتی ہے, لیکن وہ انسان پھر اپنی اوقات میں نہیں رہتا, وہ یہ سب بھول جاتا ہے کہ میں مخلوق ہوں اور وہ خالق ہے, اور خالق کا مقام بڑا ہوتا ہے. واسع کرسی السماوات وما والارض, گھیر لیا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو. تو آسمان اور زمینوں کو اس کی کرسی نے گھیرا ہوا ہے, یعنی وہ اس دنیا کے اندر ظہور پذیر ہے, اور اس دنیا کے اندر ہی اس کا نور ہے, اور اس کے نور سے ہی دنیا کو تخلیق کیا گیا ہے. ولا یدو افزوما, اور نہیں کھاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت. اور یعنی جو یہ حفاظت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ذات اس کائنات کی, تو اس کو اس چیز سے نہیں تھکاتی ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بلند تر اور نہایت عظمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پاکستان اور پاکستانی قوم کو شر شیطان اور شر انسان سے محفوظ رکھے. آمین.